بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز ساتھیوں اور پیارے دینی بھائیوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ فتنے کا دور ہے۔ ہر طرف سے فتنے مسلمانوں کو اپنے احاطے میں گھیر لیے ہوئے ہیں۔ مختلف قسم کے فتنے مسلمانوں کو درپیش ہیں، اور ہمارے بہت سے بھائی، بلکہ ہمارے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ، بلکہ زیادہ لوگ دانستہ یا نہ دانستہ ان فتنوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ انہوں نے ان فتنوں سے بچنے کے وسائل استعمال نہیں کیے۔ یہ فتنے جو ہر طرف سے مسلمانوں پر یلغار کیے ہوئے ہیں، ان سے بچنے کے مختلف ذرائع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، جن میں سے آج میں آپ کے سامنے دو ذریعوں کا خصوصی ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس کا اہتمام کر لیں فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز، اپنے دین سے متعلق معلومات حاصل کرنا۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مشتبہ چیز کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں حرام کی طرف لے جاتی ہے، ان کی معلومات کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تعلقات کو استوار کیا جائے۔ نماز، ذکر، اذکار کا اہتمام کیا جائے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اس کی مدد فرماتا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو کام ہیں ان سے پرہیز کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو محسن ہیں یعنی نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے، جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہوگا وہ کبھی بھی فتنوں میں کے اندر، نقصان کے اندر نہیں پڑے گا۔ بڑے سے بڑے فتنے آئیں گے، لیکن اس کی مثال اس چٹان جیسی ہوگی جسے چاروں طرف سے طوفان گھیرے ہوئے ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے اور ٹھوس جمع ہوا ہے۔ تو پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالی کی طرف صدق دل سے رجوع کیا جائے اور اپنے دین کے اوپر قائم رہا جائے۔ حتی الامکان دینی جو امور ہیں، عبادات، ان کے اوپر ان کا اہتمام کیا جائے، اور جو منہیات ہیں بالاخص گناہ کبیرہ، ان سے پرہیز کیا جائے۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز، آج مسلمان ہر طرف سے تفرقہ، پھوٹ، اختلاف کا شکار ہے۔ جگہ جگہ، ہر جگہ جہاں پر ہیں مسلمان، وہاں ان کے اندر اقتصادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہیں، ملکی طور پر ہیں یا گاؤں کے طور پر ہیں، ان کے ہاں اختلاف پایا جا رہا ہے، اور جہاں پر اختلاف ہوتا ہے وہاں فتنے بڑی آسانی سے مسلمانوں کو یا انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسی لیے دجال جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہ کس وقت ظاہر ہوگا؟ جب لوگ اختلافات کے شکار ہوں گے۔ لہذا اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں جو مستدرک حاکم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اسے حسن قرار دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج الدجال، دجال اس وقت نکلے گا فی بغض من الناس، کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور نفرت رکھیں گے۔ اور دوسری چیز، وخفۃ من الدین، دین کا معاملہ لوگوں کا کیا ہوگا؟ ہلکا ہوگا، یعنی دین کی اہمیت ان کے اندر نہیں رہے گی۔ والفرقۃ بین الناس، اور لوگوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوگا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے نکلنے اور دجال کے لوگوں کے درمیان اپنے فتنے کو برپا کرنے کی جو بڑی اہم صورت بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان دین کا معاملہ بالکل ہلکا پڑ جائے گا اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرت اور بغض کرنے لگیں گے اور اختلافات کے شکار ہوں گے، تو دجال کا فتنہ ان کے اوپر اثر انداز ہو جائے گا۔ لہذا مسلمان بھائیوں،
فتنوں سے بچنا اور اس کے وسائل اختیار کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے، اور یہ دو اہم چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں کہ مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس تعلقات کو استوار کریں، اور باہمی نزاع، باہمی اختلافات سے حتی الامکان حتی الوسع بچنے کی کوشش کریں۔ ان دونوں چیزوں کا اہتمام کر لیا تو بہت سے فتنے، حتیٰ کہ اس دنیا کے سب سے بڑے فتنے دجال سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔